بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹاپک میں آپ کو حسین شہید سہروردی کی مکمل زندگی کے بارے میں بتاؤں گی اور جانیں گے کہ حسین شہید سہروردی کو غدار وطن کیوں کہا گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ انہیں بابائے قوم قائد اعظم کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا گیا؟ مجیب الرحمن ان کی جیب سے پیسے کیوں چوری کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے ایک رشین تھیٹر آرٹسٹ سے پسند کی شادی کی تو پھر انہیں طلاق کیوں دے دی؟ آج سے 130 سال قبل متحدہ ہندوستان کے مغربی بنگال ریجن میں ایک مسلم فیملی آباد تھی۔ یہ سال تھا 1952۔ 8 ستمبر کا روز تھا کہ جب کلکتہ ہائی کورٹ کے جج مسٹر زاہد سہروردی کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ گھر والوں نے اس بچے کا نام حسین شہید رکھا۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سہروردی خاندان قریشی النسل ہے اور ان کا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حسین شہید سہروردی کے آباء و اجداد عراق کے شہر سولورد سے تھے۔ ہجرت کر کے وہ وہاں سے ہندوستان آباد ہوئے تھے۔ حسین شہید نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی۔ وہ گھر میں اردو ہی بولتے تھے اور بنگال میں رہتے تھے اور انہوں نے بنگلہ بھاشا بولنا بھی سیکھ لی تھی۔ پھر ان کو کلکتہ کے ایک اسکول میں بھیج دیا گیا۔ یونیورسٹی آف کلکتہ سے ماسٹر کرنے کے بعد وہ انگلینڈ آ کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے لگے۔ یہاں انہوں نے BS آنر اور وکالت کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس میں ڈپلومے بھی کیے۔ واپسی پر انہوں نے وکالت کی پریکٹس کرتے ہوئے اپنے پروفیشنل کیریئر کی شروعات کی۔ حسین شہید سہروردی ایک انتہائی قابل وکیل تھے۔ مقدمات کے دوران وہ صرف دلائل سے ہی کام نہیں لیتے تھے بلکہ موقع دیکھ کر شاعری بھی کرتے تھے۔ تب وہ چترنجن راز کے پارٹی میں شامل ہو کر سیاست میں بھی فعال ہو گئے تھے۔ ان کی پہلی شادی کلکتہ ہائی کورٹ کے جج کی صاحبزادی ناز فاطمہ سے ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی۔ شادی کے 3 سال بعد حسین شہید سہروردی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ حسین شہید 1921 میں پہلی بار الیکشن جیت کر بنگال قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1924 میں وہ دوسری بار MLA بنے۔ اس کے چند سال بعد کلکتہ میونسپل کارپوریشن بنائی گئی تو حسین شہید کلکتہ شہر کے ڈپٹی میئر جبکہ ان کے پارٹی قائد چترنجن راز میئر منتخب ہوئے۔ 1930 کی دہائی میں وہ کلکتہ کے میئر بن گئے۔ حسین شہید ایک بہت بڑے زرخ سیاستدان تھے۔ محمد علی جناح خود چاہتے تھے کہ وہ مسلم لیگ کی طاقت بنے اور بنگال میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالے۔ یہی وجہ تھی کہ مسٹر سہروردی آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1937 کے انتخابات میں وہ ایک بار پھر سے رکن اسمبلی بنے تو بنگال کے وزیر اعلیٰ AK فضل الحق نے انہیں اپنی کابینہ میں لیبر ماسٹر بنایا۔ 1946 کی الیکشن میں مسلم لیگ نے بنگال میں 121 میں سے 114 نشستیں حاصل کیں تو حسین شہید سہروردی بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے قومی دھارے کی سیاست کی اور قومی ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے۔ جلد ہی ان کے مسلم لیگ کی قیادت سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے سہروردی کو پاکستان دشمن اور انڈین ایجنٹ قرار دیا تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ریڈیو پاکستان پر غدار اور کتے جیسے الفاظ سے نوازا۔ 1954 میں محمد علی بوگرا پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے مسٹر حسین کو اپنی کابینہ میں وزارت قانون کا پورٹ فولیو دیا۔ ستمبر 1956 میں حسین شہید سہروردی ریپبلکن پارٹی کے تعاون سے پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وہ کھلانے پلانے کے بہت شوقین تھے اور اس دور میں PM ہاؤس میں پرتکلف دعوتیں معمور تھیں۔ اگرچہ حسین شہید سہروردی کی بھی شراب نوشی کیا کرتے تھے لیکن یہ بات ریکارڈ پر نہیں تھی کہ بطور وزیر اعظم پاکستان انہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ ہاں البتہ وہ صدر سکندر مرزا کی اہلیہ بیگم ناہید مرزا کے ساتھ رقص ضرور کیا کرتے تھے۔
اسکندر مرزا کے ساتھ ان کی بن نہ پائی اور وزارت عظمیٰ کے 13 مہینے بعد ہی انہیں اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا۔ 1958 میں مارشل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا تو ایبڈو کے نئے قانون کے مطابق کئی سیاستدانوں کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ انہی میں سے حسین شہید بھی تھے، جسے ایوب خان نے کراچی میں قید تنہائی میں رکھا۔ لیکن جب ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی کے انتخابات کروا لیے تو حسین شہید کو 19 اگست 1962 میں رہا کرتے ہوئے جلا وطنی پر مجبور کیا گیا۔ پھر اس کے چند ماہ بعد پاکستان اور دنیا بھر کے پریس میں یہ خبریں چھپیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان مسٹر حسین شہید 5 دسمبر 1963 کے روز جلا وطنی کے دوران بیروت لبنان کے ایک ہوٹل میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ حکومت پاکستان کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی جان گئی، جبکہ اہل خانہ کے مطابق انہیں پاکستانی بیوروکریسی نے ایک پلان کے ساتھ قتل کروایا تھا۔ حسین شہید کے خاندان کے لوگ اس بات پر بازید تھے کہ انہیں مزار قائد کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے، لیکن صدر پاکستان ایوب خان نے اس لیے اجازت نہ دی کہ کہیں وہ ہیرو نہ بن جائیں۔ یہ وہ دور تھا کہ پاکستان میں لسانیت بڑھ چکی تھی اور ملک ٹوٹنے جا رہا تھا۔ ایسے میں کسی بنگالی کو کیوں پاکستان میں دفن کیا جائے؟ ان کے جسد خاکی کو ڈھاکہ لایا گیا۔ ان کے مقبرے میں ان کے علاوہ شیر بنگال مولوی فضل الحق اور خواجہ ناظم الدین مدفون ہیں۔ حسین شہید اکثر کہا کرتے تھے، مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان انگریزی زبان اور PIA کے علاوہ تیسرا رابطہ میں ہوں۔ ان کے بارے ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ وہ انسومنیا کے مریض تھے اور 24 گھنٹوں میں صرف 45 منٹ ہی سو پاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ سوئے ہوتے تھے تو شیخ مجیب الرحمن چپکے سے ان کی جیب میں سے پیسے نکال لیا کرتے تھے۔ حسین شہید کی نجی زندگی کی بات کریں تو پہلی بیوی سے ان کا ایک بیٹا احمد شہاب اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی۔ احمد شہاب سہروردی کا لندن میں 1940 میں نمونیا کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی اختر جہاں سہروردی کی شادی شاہ احمد سلیمان سے ہوئی۔ دونوں کی ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شاہدہ جمیل ہے۔ بیرسٹر شاہدہ جمیل مشرف دور میں پاکستان میں عدل و انصاف اور انسانی حقوق کی منسٹر بھی رہیں۔ حسین شہید سہروردی نے 1940 میں دوسری شادی ماسکو آرٹ تھیٹر ایکٹریس الیگزینڈرا ویرا سے کی۔ قبول اسلام کے بعد ویرا نے اپنا نام بیگم نور جہاں رکھا۔ حسین شہید اور الیگزینڈرا ویرا کا ایک بیٹا راشد سہروردی پیدا ہوا جو رابرٹ ہاشوے کے نام سے برطانوی فلم انڈسٹری میں کام کرتا رہا۔ رابرٹ ہاشوے نے پاکستان کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم جناح میں پنڈت جواہر لال نہرو کا کردار نبھایا۔ حسین شہید سہروردی عوامی لیگ سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 ستمبر 1956 سے لے کر 17 اکتوبر 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 سال 1 ماہ 5 دنوں پر محیط ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ نیو آنے والے ممبر سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور لائک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔